ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك الصلاة والسلام عليك يا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی الملاحم بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کے اظہار کے بعد علامہ اقبال قلندر لاہوری محسن پاکستان عاشق رسول حکیم الامت علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں کہ اس میں کیا شک کہ محکم ہے یہ ابلیسی نظام پختہ تر ہوئے اس سے خوئے غلامی میں عوام ہے ازل سے ان غریبوں کے مقدر میں سجود ان کی فطرت کا تقاضا ہے نماز بے قیام آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی ہو جائے کہیں پیدا تو مر جاتی ہے رہ جاتی ہے خام ہماری صحیح و پیہم کی کرامت ہے کہ آج صوفی و ملا و ملوکیت کے ہیں بندے تمام کس کی نومیدی پہ حجت ہے یہ فرمان جدید کے جہاد ہے اس دور میں مرد مسلمان پہ حرام ہے طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا کند ہو کے رہ گئی مومن کی تیغ بے نیام۔ اقبال فرماتے ہیں ظالم تو جہاں میں بندہ محکوم تھا میں نے سمجھی تھی کیوں خاک میری سوزناک تیری میت سے میری تاریکیاں تاریک تر تیری میت سے میری زمین کا پردہ ناموس چاک الحذر محکوم کی میت سے 100 بار الحذر اے خدائے کائنات اے اسرافیل اے جان پاک۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ قبرستان میں گیا تو اقبال کہتا ہے کہ قبر اپنے مردے کے ساتھ گفتگو کر رہی تھی۔ قبر کی اور مردے کی گفتگو علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں بیان کی ہے۔ اقبال کہتا ہے قبر کہہ رہی تھی مردے کو ظالم تو جہاں میں بندہ محکوم تھا۔ قبر حاکم کے غلام کو اردو میں کہتے ہیں محکوم، حکمرانوں کے نعرے لگانے والے کو کہتے ہیں محکوم۔ تو اقبال نے اس کی کہا کہتا ہے قبر کہہ رہی تھی وہ جو قبر کے اندر بندہ تھا نا وہ دنیا میں نا حکمرانوں کے نعرے لگاتا رہا تو قبر اس کو کہہ رہی تھی ظالم تو جہاں میں بندہ محکوم تھا۔ قبر کہہ رہی تھی ظالم اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تجھے رسول اللہ کی غلامی کے لیے بھیجا تو حکمرانوں کے نعرے لگاتا رہا میں نہ سمجھی تھی کیوں خاک میری سوزناک۔ قبر کہتی ہے مجھے نہیں پتا تھا یہ جو جہنم کی کھڑکی کھلی ہے ظالم تیری وجہ سے کھلی ہے مجھے بھی آ کر جلایا اور خود بھی جلا ہے تیری میت سے میری تاریکیاں تاریک تر تیری میت سے میری زمین کا پردہ ناموس چاک۔ اقبال کہتا ہے میرے قبر کہتی ہے میرے بڑے اندھارے میرے اندھیروں سے پوری دنیا ڈرتی ہے میرے اندر بڑے اندھیرے ہیں لیکن ظالم جس دن سے دنیا داروں کی غلامی تو کر کے آئے جو تو اندھیرے لے کر آئے تیرے اندھیروں سے میں بھی ڈرتی ہوں۔ اور یہ محسن پاکستان کی بات ہے تو تانوں تے ساڈے مولویاں دی تے گل ہونی میں علامہ صاحب فرما رہے سن بھی تسی تے سمجھدے ہو بھی مولوی ایویں ہی لگے پھردے نے تسی جناب وہ جناب جنہوں پیراں نوں کلمے بھی نہیں آتے سیدھے لا الہ وہ پیر بھی سیدھی طرح کلمے نہیں پڑھ سکتے تلاوت کر کے نماز بھی نہیں پڑھا سکتے تو انہوں نے بھی 25 ہزار مرید ہیں اور حد نہیں ہو گئی جنہوں جناب دعا نہیں منگنی آتی پیر صاحب نے دعا کہتے وہ تو کر کے دعا منگتے وہ بھی سانو قوم انہوں نے پیچھے سانو اکھاں بھی کھاندی ہے جی شاہ صاحب اس کو جواب دے دیں اس کو جواب دے دیں اس کو جواب دے دیں میں اللہ کا علامہ اقبال کہتا ہے کیا صوفی و ملا کو خبر میرے جنوں کی ان کا سر دامن بھی ابھی چاک نہیں بجلی ہوں نظر کو ہو بیاباں پہ ہے میرے لیے شایاں خس و خاشاک نہیں۔ اقبال کہتا ہے میرے سینے کے اندر رسول اللہ کا وہ عشق ہے اگر مجھے لڑانا ہے تو پوری دنیا کی طاقتوں کو میرے سامنے کھڑا کر یہ چھوٹے موٹے بچوں کا میرا لیول ہی نہیں ہے۔ یہ لبیک کا نعرہ سیاسی ہے یہ لبیک کا نعرہ مفتی ایک بولا کہتا ہے یہ لبیک کا نعرہ سیاسی ہے پھر ہمارے بچوں نے اس کو سمجھایا کہتے ہیں یہ بچے جذباتی ہیں ان کی جماعت میں بڑے بڑے لوگ نہیں ہیں عمر رسیدہ لوگ نہیں ہیں پکی عمر کے لوگ نہیں ہیں میں کہتا ہوں ان کو مشورہ دیتا ہوں اسلام کی سیاست پڑھیں دین کی سیاست پڑھیں تاریخ کا مطالعہ کریں آپ کی جماعت میں کوئی بڑے بڑے لوگ لائیں تجربہ کار لوگ لائیں میں کہہ رہی ہماری جماعت میں قاضی محمود امان صاحب سرپرست عال ہیں چٹی داڑھی ہے بچے ہیں پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب دی سفید داڑھی ہے وہ بھی بچے ہیں
علامہ فاروق الحسن دے اپنے 15-16 بچے ہیں، وہ بھی بچے ہے، پتہ نہیں کیڑے تسی وڈے لے آنے، پتہ نہیں اور کی ڈاکٹر شفیق امینی بھی بچے ہے، دسو نا بھی اور کیڑے وڈے لے آنے، اصل میں پیڑاں ہور تے چیکاں ہور۔ اگر بات آئی ہے اس پر تو بھائی تاریخ کا مطالبہ ہم مطالعہ کیا ہوا ہے، تم نے نہیں کیا، تم جا کر پڑھو۔ حضور نے فرمایا میری امت کا سب سے بڑا فرعون ابو جہل ہے۔ جب ابو جہل بدماشی پر اتار آیا تو اسلام نے بڑوں سے نہیں بچوں سے ہی لٹوایا تھا۔ حضرت معاذ اور معوذ سے جنہوں نے جا کر اسے لٹایا تھا، وہ بڑا فرعون تھا، تم تو ویسے چھوٹے ہو، تھوڑے واسطے ویسے ایسی کافی ہیں انشاءاللہ، اور انشاءاللہ آئے گا۔ کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین قال کلا ان معی ربی سیہدین وما لنا الا نتوکل علی اللہ وقد ہدانا سبلنا ولنصبرن علی ما آذیتمونا وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون۔ بھروسہ کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں۔ ہمارا بھروسہ رب پر ہے اور وہ ہمیں لائے گا، راستے وہی بنائے گا، حکومت بھی وہی بنا کر دے گا، ہمارا کام ہے محنت کرنا۔ ہم امیر المجاہدین کے راستے پر چل رہے ہیں انشاءاللہ، اور مرتے دم تک چلتے رہیں گے انشاءاللہ۔ بس میں بات آپ کو سناؤں، علامہ اقبال کہتا ہے، قبر کہتی ہے تیری میت سے میری تاریکیاں تاریک تر، تیری میت سے میری زمین کا پردہ ہے ناموس چاک۔ قبر کہتی ہے میری بڑی عزت ہے، میرے اندر داتا علی حجویری موجود، میرے اندر شہاب الدین غوری موجود، میرے اندر جناب صلاح الدین ایوبی موجود، قبلہ عالم نور محمد مہاروی موجود، شاہ سلیمان توسوئی پیر پٹھان موجود، خواجہ قمر الدین سیالوی موجود، پیر مہر علی شاہ موجود، غازی علم الدین موجود۔ میری بڑی عزت تھی، ظالم حکمرانوں کے غلام جس دن سے تو آیا ہے میری عزت خراب کر دی۔ الحضر محکوم کی میت سے 100 بار الحضر۔ اقبال کہتا ہے قبر روتی ہے، کہتی ہے یا اللہ اس محکوم کی میت سے میری توبہ، 100 بار توبہ، یہ کیا دے دیا تو نے مجھے؟ اے خدائے کائنات، اے اسرافیل، اے جان پاک، یا اللہ حضرت اسرافیل کو کہے وہ سور پھونکیں، قیامت برپا ہو، زمین تباہ ہو جائے، یہ بندہ زمین سے نکال۔ اگر دینے ہیں تو کوئی غازی ممتاز قادری جیسا دے، اگر اس جیسے دینے ہیں تو پھر زمین تباہ کر دے، قیامت برپا کر دے۔ آپ کو اور مجھے اللہ نے اس دنیا میں صرف اور صرف رسول اللہ کی غلامی کے لیے بھیجا ہے، دین کی سربلندی کے لیے بھیجا ہے، قرآن کی عزت کے لیے بھیجا ہے، اسلام کی سربلندی کے لیے بھیجا ہے، رسول اللہ کی عزت اور ختم نبوت کی پہرے داری کے لیے بھیجا ہے۔ بتائیں جتنی زندگی آپ ہمیں تو باتیں کرتے ہیں علماء کو، ہم نے تو ساری زندگی مسجد کو ہی بنایا سنوارا ہے، ایسے ہے کہ نہیں؟ ایسے ہے کہ نہیں؟ جتنی زندگی میں آپ نے بیوی بچوں کے لیے اور اپنی اولاد کے لیے محنتیں کی ہیں، کیا رسول اللہ کے دین کے لیے بھی کی ہے؟ پارٹیوں کے لیے جتنی محنتیں کی ہیں، سیاستدانوں کے نعرے لگائے ہیں، کیا رسول اللہ کے دین کا بھی لگایا؟ وہ بھی ہمیں احسان کرتے ہیں، 11 مہینے دشمنوں کے نعرے، 1 مہینہ رسول اللہ کا جناب جھنڈے، یا 11 مہینے حضور کے دشمنوں کے جھنڈے، 1 مہینہ حضور کے جھنڈے کا نعرہ، حضور کا جھنڈا لگا کر خوش ہوتے ہیں، ہم نے بڑا احسان کر دی۔ کوئی مجھے یہ ثابت تو کرے کہ حضور نے ایک جنگ بھی نماز کے لیے لڑی ہو، روزے کے لیے لڑی ہو، میلاد کے لیے لڑی ہو، حج کے لیے لڑی ہو، درود کے لیے لڑی ہو، ذکر کے لیے لڑی ہو، عبادات کے لیے حضور نے ایک جنگ بھی لڑی ہو؟ ایک جنگ بھی حضور نے نماز کے لیے نہیں لڑی۔ حضور کے پتھر، حضور کے چہرے مبارک پر تکلیفیں، حضور کو پتھر مارے گئے، حضور کے دان مبارک شہید ہو گیا، کیا روزے کا مسئلہ تھا؟ کافر کہتے تھے جناب آپ کعبے کا طواف کرتے ہیں کپڑے پہن کر، ہم کرتے ہیں ننگے ہو کر، آپ کا کعبہ بھی کھڑا رہے، ہمارے بت بھی پڑے رہے۔ حضور نے فرمایا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْكُفْرَ۔ حضور نے فرمایا حق آیا ہے باطل مٹنا ہے، اور میرے آنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اس دنیا سے کفر کو مٹانے آیا ہوں۔ آج بتائیں پاکستان میں کفر بڑھ رہا ہے یا مٹ رہا ہے؟ کون بڑھا رہا ہے؟ ہم بڑھا رہے ہیں۔ علماء تو الحمدللہ قرآن پڑھا رہے ہیں، علماء تو جناب حدیثیں پڑھا رہے ہیں، بتائیں یہ جہالت کے راستے پر بھی کون چلا رہا ہے؟ قوم ترقی کیوں نہیں کر رہی؟ ہمارے بچے پی ایچ ڈی کیے ہوئے کیلے اور ریڑیاں، کیلے کی ریڑیاں اور سیب کی ریڑیاں کیوں لگا کر کھڑے ہیں؟ ہم نے لگوائی ہیں۔ پیزے اور شوارمے کی دکان نے ماسٹر کیے ہوئے بچوں کو ہم نے لگوائے ہیں۔ دبئی اور یورپ کے ویزے ہم نے لگوا کر ان کو ملک سے نکالا ہے۔ امریکہ اور جناب آسٹریلیا، کینیڈا اور یو کے، ان کو ہم نے جا کر انگریز کی غلامی پھر لگایا۔ مولوی جناب ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے، ہم رکاوٹ ہیں جی؟ بتائیں گے کون رکاوٹ ہے؟ ہم لوگ خود ہیں کہ ہم جناب جب 5 سال ہو جی ہم یوں کر دیں گے، یوں کر دیں گے جی، اب نظام ٹھیک کر دیں گے، 5 سال بعد صرف 5000 وہ دکھاتے ہیں ہمیں۔ 5000 دے نوٹ دے وکن والے پونے 3 روپے بڑھ دیں۔ 5 سال کو اگر آپ تقسیم کریں نا 5000 کے نوٹ پر تو 3.25 روپے بنتے ہیں، 2.70 پیسے، جن کی قیمت ہو وہ بھی مولویوں کو بات کریں گے جن کی جوتی کی کلی بھی کوئی نہیں خرید سکا۔
بڑے بڑے آئے, انہوں نے کہا جی اتنے پیسے لے لیں, اتنے پیسے لے لیں, فلانا بندہ ہمارے حق میں بٹھا دے. ہمارے قائد کے پاس بھی آئے, انہوں نے کہا آپ صرف اپنی گاڑی GHQ کے دروازے تک لے آئیں. کس تک؟ GHQ کے دروازے تک. ہم آپ کو آپ کی سیٹیں دیں گے. ہمارے قائد نے کہا مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں 2 قدم. کیا بچے ہیں یہ ہمارے, آج وہ ہمارے بارے میں باتیں کرے جنہوں نے ایک ایجنسی دا فون آوے, تو بھی گیا ہویا سی, نہیں میں تے بریانی کھان گیا ہویا سی, وہ بھی سانو گلاں کر دیں گے. حد نہیں ہو گئی؟ اس لیے اپنے آپ کو بدلیں. ہاں آج کل کے نوجوانوں کو میں دیکھ رہا ہوں, ان کی گاڑیوں, ان کی موبائلوں, ان کے گھروں کے اوپر سکھوں کی تصویریں لگی ہوئی ہیں کہ یہ ہمارا آئیڈیل ہے, ہیرو ہے. سدھو موسے والا ہمارا آئیڈیل ہے یار. جس قوم کا آئیڈیل وہ ڈکی ہو, جس قوم کا آئیڈیل رجب بھٹ ہو, جو اپنی فیملیوں کو ننگا دکھاتے ہو, جو اپنی بیٹیوں کو دکھاتے ہو, وہ قوم ترقی کرے گی. جس قوم کے آئیڈیل ہی کنجر ہوں گے تو گھر میں کنجر ہی پیدا ہوں گے. جن کے آئیڈیل حسن اور حسین ہوں گے اس گھر میں صلاح الدین ایوبی بھی آئے گا. جن کے آئیڈیل ابو بکر ہوں گے, عمر فاروق ہوں گے, عثمان غنی ہوں گے, مولا علی ہوں گے, حضرت زرار ہوں گے, حضرت خالد بن ولید ہوں گے, ان کے گھر کے اندر بھی کوئی ٹیپو سلطان آئے گا. لیکن اقبال کہتا ہے چمن میں رخت گل شبنم سے تر ہے, سمن ہے سبزہ ہے باد سحر ہے, مگر اس چمن میں ہنگامہ گرم ہو نہیں سکتا, اس چمن کا لالا بے سوز و جگر ہے. اقبال کہتے ہیں اللہ نے ہمیں یہ چمن دی ہے, نعمت دی ہے, اس چمن کے اندر بڑے بڑے خوبصورت پھول ہیں. ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہے, کیا کیا ہم نے اس کے ساتھ؟ بتاؤ یار, یہ قوم تو اس کے ساتھ نہ کھڑی ہوگی جس نے ہمیں اپنے پاؤں پر کھڑا کیا. 57 اسلامی ممالک میں صرف پاکستان ایٹمی پاور ہے, وہ کس نے بنایا؟ عبدالقدیر خان نے. اس کے ساتھ ہم نے کیا کیا؟ اس کو تو قبر کی جگہ بھی نہیں دی پاکستانیوں نے جناب. اس کے لیے کم از کم اور نہیں اس کی زندگی میں کھڑے ہوتے یار, اس کے لیے جیلیں یا اس کے لیے آپ کم از کم کو مشکل برداشت کرتے. اس کو تو قبر کی جگہ بھی فیصل مسجد کے باہر نہیں دینے دی انہوں نے. بنی ہوئی قبر اٹھا لی, انہوں نے کہا بند کرو اس کو جناب, وہ F8 میں لے کر جاؤ. اور آج اگر آپ کو رب موقع دے تو آپ جائیں جہاں ڈاکٹر صاحب کی قبر موجود ہے نا F8 کے اندر, پورے قبرستان میں جائیں گے آپ کو وہ خوشبو نہیں ملے گی جو خوشبو ڈاکٹر صاحب کی قبر پہ ہے. وہ کس وجہ سے ہے؟ بابا جی نے ایسے ہاتھ نہیں چومے تھے جس نے مسلمانوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا کیا. ہم نے اپنے محسن کے ساتھ کیا کیا؟ جو جناب لٹیرے ہیں, شرابی ہیں, زانی ہیں, ہم ان کو اوپر بٹھاتے ہیں اور باتیں ہم علماء پر کرتے ہیں, اور یہ مولوی ہیں کر دیں, جی مولوی ہیں کر دیں. مولوی ہمیں آپ نے دی ہے مسجد, آج تک مسجد صاف ستھری کھڑی ہے. اگر پاکستان دیا ہوتا تو وہ بھی صاف ستھرا ہوتا. تو انشاءاللہ ہم آ رہے ہیں, پھر صفائی کرنے آ رہے ہیں, اور انشاءاللہ ان لٹیروں کو بھگائیں گے. ہاں اپنے آپ کو دلیر بنائیں, کام کریں رسول اللہ کے دین کا, اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں اور قرآن بھی اچھا سا پڑھائیں. تسی بھی ماما بیٹیاں کو بھیج دیں دے او سجدہ پڑھنے نہیں دے الحمدو للہ رب العالمین, یہ ہنسنے والی باتیں نہیں ہیں. ہمارے بڑے بڑے, میں سچی بات کر رہا ہوں مسجد میں بیٹھ کر, ہمارے بڑے بڑے سفید داڑیوں والے بزرگ ہیں, ناراض نہ ہو کوئی اگر کسی کو, یار کم از کم آپ کے پاس 1 گھنٹہ نہیں ہے کسی عالم کے پاس جا کر اپنی اذان سیدھی کر لیں. اللہ اکبر اللہ اکبر, اذان بھی صحیح نہیں دینی ہوتی, سپیکر سے کھلون دا بڑا شوق ہوتا ہے, اللہ اکبر, دل بھی نہیں کرتا. اپنے آپ کو بدلیں یار, کس طرف ہم چل پڑے ہیں. رسول اللہ کا دین نبی دا یتیمہ مانگو روے تے کرلاوے, اپنی گھر کی ٹوٹی بھی نہیں اتارنے دیتا, اللہ گھر کے سپیکر اتار کر چلے گئے. کسی کو ہوا درد؟ ہماری بیٹیوں کو انہوں نے مسجدوں میں آج تک بتائیں ایمانداری سے بتائیں, آج تک ہم نے یہ سنا واقعی الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین, نماز سنی؟ یہ آیت سنی ہے, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین سنی ہے, قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین سنی ہے, کل نفس ذائقۃ الموت سنی ہے, اچھا جی والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا یہ بھی سنے, حضور کے سینے کے بارے میں بھی سنے, الم نشرح لک صدرک, قیامت کے بارے میں بھی بتایا, اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت سنے, حج کے بارے میں بھی سنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا, رمضان کے بارے میں بھی سنا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن سنے. آپ میں سے کبھی کسی نے بارود کے بارے میں بھی سنے؟ G3 قرآن میں سے سنی ہے, LMG قرآن میں سے سنی ہے, 223 AK-47 کبھی سنا قرآن میں سے؟ یہ اگر یہ سنا ہوتا نا اور سنایا گیا ہوتا تو کشمیر کی بچیوں کے ساتھ مسجدوں میں زنا نہ ہوتے. اگر یہ قرآن ہمیں بتایا گیا اور ہم بھی سنتے, ہمارے اندر بھی اتنی ہوتی. سنانے والے تو ہیں, ہم خود لوگ اپنے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں. ہم بھی کوئی حق بات کر دے مولوی نو کڈو, یہ گلاں کیڑیاں شروع کر دیتی ہیں, اے تے جناب سانو حلوے کھان دے طریقے دسی آوے, اے جناب G3 کے ہمیں چلائی.
اب یہ قرآن کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا أَجْعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَإِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِندَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ پاکستان کا ایک بہت بڑا مفتی ساڑی جماعت دا نہیں ہے پریشان ہونا انہوں نے وہ وڈے مفتی ہو ساڑھے مفتی صاحب تو سینہ کر بھی شاہ صاحب انہوں نے کھلا انہوں نے وہ ساڑھے مفتی ایک اور جماعت وہ کہتے جی بڑا وڈا مفتی ہے، وہ ویڈیو بیان آیا اس کا، دو بندے اس کے پیچھے کھڑے G3 اٹھا کر، کیا اٹھا کر؟ اپنی حفاظت کے لیے اس نے کیا کھڑی کی ہوئی تھی؟ G3، اور ویڈیو بیان میں دے رہا ہے کیا کہ مسلمانوں کے پاس، پاکستان کے پاس فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کے لیے اسلحہ نہیں ہے، مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے اسلحہ نہیں ہے۔ اپنی رب نے ننگا کیسے کیا کہ اپنے پیچھے G3 اور اسلام کے لیے کچھ بھی نہیں، مسجد اقصیٰ کے لیے کچھ بھی نہیں۔ مولا علی اس حدیث کے راوی ہیں، مولا علی فرماتے ہیں کہ سرکار نے ارشاد فرمایا قیامت سے پہلے قرآن پڑھنے والے لوگ جہاد سے منع کریں گے۔ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ جہاد کی بات کرنا دہشت گردی، جہاد کی بات 600 قرآن میں 84 آیتیں ہیں جہاد کی، کتنی آیتیں ہیں؟ اس کا آسان مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ 684 جمعے جہاد پر پڑھائے جا سکتے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا قرآن پڑھنے والے لوگ جہاد سے منع کریں گے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ قرآن پڑھ کر؟ تاجدار آگے جی تاجدار ختم نبوت